اللہ رب العزت نے کل کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے افضل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اس میں کسی کو شک بھی نہیں۔ اور پھر اسی مناسبت سے سارے زمانے میں اور سارے انبیاء میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ سارے نبیوں کے صحابہ میں سے اپنے نبی کے صحابہ کو بلند مقام عطا کیا۔ ہر کسی کی اولاد سے زیادہ بلند مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کی اولاد کو عطا فرمایا، اور ہر کسی کے والدین سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کے والدین کی شان و عظمت بنائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک مجموعہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ انا کا استعمال فرمایا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں، یعنی اپنی شان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ اس طرح کی احادیث مبارکہ جن میں شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ ہے، ان کو بعض علماء نے جمع بھی فرمایا ہے اور ایک کتابی شکل بھی دی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ پڑھیں۔ بڑا لطف ہے ان احادیث مبارکہ میں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خود اپنی شان بیان فرمائیں اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بتاتے رہے کہ مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ انا اول الناس، لوگوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ انا قائدہم اذا وفدوا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قائد بنایا۔ اذا خطیبہم اذا انصتوا، اللہ نے مجھے خطیب بنایا۔ انا مبشرہم، اللہ نے مجھے مبشر بنایا۔ انا اکرم ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی آل میں سب سے زیادہ اکرم یعنی عزت والا پیدا کیا گیا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار بنوں گا۔ انا اول، میں اول ہوں۔ انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، انبیاء کرام قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ انا اول شفیع فی الجنہ، قیامت کے دن جنت کے لیے سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ یہ احادیث مبارکہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا کے ساتھ اپنی شان کو بیان کیا ہے، انہی احادیث مبارکہ میں ایک حدیث پاک ہے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے آ کے سوال کیا، من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ بڑا سادہ سا سوال تھا اور اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا تھا۔ صحابہ نے فوراً جواب دے دیا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پوچھا تھا صحابہ نے بالکل درست جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت کچھ اور سننا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب قبول نہ کیا ہے تو یہ بھی درست تھا، لیکن اس وقت موقع یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا پوتا ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا اس وقت کروایا۔ حالانکہ جو تعارف صحابہ کرام نے بیان کیا تھا وہ بھی درست تھا اور اسی کی تبلیغ کی گئی،
اسی کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی لوگوں کو یہی دعوت دی کہ میری رسالت کا اقرار کرو۔ لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ وہ تعارف جو صحابہ نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت اپنا یہ تعارف کیوں کروایا؟ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد برسر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا تھا کہ من انا، میں کون؟ تو آگے بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا تھا کہ انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ ارشاد اس وقت حضور نے فرمایا کہ جب کچھ بدباطن، برے لوگ، خبیث الفطرت لوگ، منافق لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، ظاہراً وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے مومن نہیں تھے، دل ان کا کفر سے بھرا ہوا تھا، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو کھلے عام انکار کرے وہ تو کافر ہے، جو کھلے عام اقرار کرے اور دل سے انکار کرے وہ منافق ہے۔ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب کے بارے میں طعن کیا، آپ کے والدین، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے آبا و اجداد، ان کے بارے میں غلط بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جن کا نام میں لے رہا ہوں کوئی چھوٹی ہستیاں ہیں؟ میرا خاندان اتنا عالی شان ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ برسر ممبر حضور کا یہ فرمانا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ میرے نسب کے بارے میں طعن کرنے والوں، جس کا میں بیٹا ہوں اگر اس جیسا کسی کا باپ ہے تو وہ سامنے لے کے آئے، جس کا میں پوتا ہوں اس جیسا کسی کا دادا ہے تو وہ سامنے لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے جو باپ مجھے عطا فرمایا، جو دادا مجھے عطا فرمایا، اس جیسا باپ اور دادا اس وقت اگر کسی کا ہے وہ سامنے لے کے آئے کہ اس کا نسب عالی ہے یا میرا نسب عالی ہے، اس کا خاندان اعلیٰ ہے یا میرا خاندان اعلیٰ ہے، اس کا خاندان اچھا ہے یا میرا خاندان اچھا ہے۔ یہ ان بدبختوں کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ مسلمان بھی تھے لیکن نام کے تھے، ان سب کا منہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جملے سے بند کیا، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، جو لوگ بھی اس مسئلے میں بحث کریں گے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، تقریروں میں بھی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں۔ ان سب کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، جس ہستی کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے تعریف کے طور پہ لے رہا، تعریف کر رہا، اگر معاذ اللہ مسئلہ وہ ہوتا جو لوگ بیان کر رہے تھے یا آج کچھ لوگ کرتے ہیں، ممبر پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عزت کے طور پہ کبھی نام نہ لیتے، آپ نے نام لیا، فخر سے نام لیا اور عزت کے طور پہ لیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی خالق کائنات نے مجھے باپ بھی افضل و اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے دادا بھی افضل و اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملے سے ان سب کو جواب دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے منافقین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب کے بارے میں طعن سنی، جس کا ان کے دل کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہمارے خاندان کے بارے میں منافقوں نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی
کہ حضور کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، وہ آپ کے خاندان کے بارے میں، نسب کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، خود منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت عباس کو نہیں کہا کہ تم جا کے جواب دو، یہ نہیں کہا کہ تم نے سنا ہے اب تم ہی جا کے جواب دو، نہیں، صحابہ کو جمع کیا اور پورے مجمع کے سامنے بتا دیا تاکہ آئندہ بھی کوئی یہ جرات نہ کرے۔ ہر غلام اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے۔ پہلے تو آپ نے پوچھا کہ من انا، میں کون؟ فقالوا انت رسول اللہ، سب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، لیکن سنیے کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میری پہچان اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے اچھے لوگوں میں مجھے رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان اچھے لوگوں یعنی عرب والوں کی اللہ نے دو جماعتیں بنائی، اچھی جماعت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس جماعت کے بھی آگے کئی قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں جو سب سے افضل قبیلہ تھا یعنی قریش، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ پھر قریش کی بھی آگے شاخیں تھیں، ان کے بھی خاندان تھے، بنو ہاشم، ان میں سب سے معزز، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا، خاندان تھا، اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے اندر بھی اچھے گھر تھے، اچھے افراد تھے، اچھے لوگ تھے، ان میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ عبد المطلب تھے، اللہ نے مجھے عبد المطلب کا پوتا بنایا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب سارے اچھوں سے اچھے ہیں، یہ کہہ دیتے تو پھر بھی بات ٹھیک تھی کہ میرے نبی سارے اچھوں سے اچھے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم پہلے سارے اچھے تلاش کرو، پھر ان سارے اچھوں میں ایک اچھا تلاش کرو، یعنی کائنات کے اندر ساری دنیا میں پہلے اچھے لوگ ڈھونڈو، پھر اچھے لوگوں میں سے ایک اچھا تلاش کرو، پھر اس اچھے کے مقابلے میں میں کہوں گا کہ میرے نبی کو اللہ نے اس اچھے سے بھی اچھا بنایا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے بیان کیا۔ اس میں ایک اور بھی لطیف اشارہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت و شان بیان کی، اپنی شان بیان کی، اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا بھی نام لیا، عبد المطلب کا بھی نام لیا کہ میں شاندار ہوں، لیکن خالق کے کائنات نے مجھے جو باپ عطا فرمایا ہے وہ بھی شاندار عطا فرمایا ہے۔ میں شاندار ہوں، اللہ نے مجھے جو دادا عطا فرمایا ہے وہ دادا بھی اللہ نے بڑی شانوں والا عطا فرمایا ہے۔ اگر معاذ اللہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان تو بیان کرتے، لیکن اپنی شان کے ساتھ اپنے باپ اور اپنے دادا کا نام نہ لیتے۔ ان کا نام لینا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شان بیان کر رہے تھے، اپنے والد کی شان بیان کر رہے تھے، اپنے دادا کی شان بیان کر رہے تھے، تو لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ان کے بارے میں قیامت تک کے لیے اب کسی کو گفتگو کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جن کی شان خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کے سامنے بیان کر چکے، جن کی عظمت کا ڈنکا حضور بجا چکے، جن کی تعریف، جن کی تحمید، جن کی شان، جن کی عظمت کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں۔ اب قیامت تک دوبارہ ان کی شان کے بارے میں بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں بحث کی جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان کو پہلے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کے میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک خالق کائنات نے جو میرا وجود تھا، میرا جو نور تھا، اس کو اللہ پاک نے برابر پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا ہے. یعنی میرے پورے نسب میں جتنے بھی باپ آئے اور جتنی بھی مائیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ پاک نے پاک رکھا. کبھی انہوں نے شرک نہ کیا، کبھی یہ گندگی کی طرف نہیں گئے، کبھی انہوں نے کسی گندی جگہ پہ نہیں جانا پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ اللہ رب العزت نے زمین پر باقی رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے خالق کائنات اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے. آج کے اس دور میں بھی آپ نے بعض لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ دنیا کا نظام چل اس لیے رہا ہے کہ یہاں کچھ نیک لوگ باقی ہیں. یہ آج ہمارے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے گناہ اور جتنی بے ایمانی اور جتنا دھوکہ اور جتنی ہوس اور جتنی نفس پرستی اور جتنی مال کے لیے محبت آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ دنیا تو برباد ہو جانی چاہیے، تباہ ہو جانی چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنی زمین پر ایسے رکھتا ہے کہ جن کی وجہ سے خالق کے کائنات دوسرے لوگوں پر رحم کرتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ہر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان کے وقت گزرنے کے بعد لوگ مشرک ہوتے گئے، دین سے پھرتے گئے، گناہوں کی طرف چلے گئے. لیکن فرمایا کہ جتنے بھی لوگ مشرک ہوئے، جتنے بھی دین سے پھرے، جتنے بھی برائیوں میں پڑے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کے میری آمد تک اور قیامت تک ایسے لوگ دنیا میں اللہ کچھ نہ کچھ باقی رکھے گا، اور اللہ نے پیچھے بھی باقی رکھے ہیں جن کی وجہ سے خالق کائنات ساری مخلوق پہ رحم فرماتا رہا ہے، بارشیں نازل کرتا رہا ہے. اللہ جن کے لیے، جن کی خاطر، جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک زمین سے سبزے اگاتا رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ لوگوں سے عذاب دور کرتا رہا ہے، ایسے لوگ ہر دور میں خالق کائنات نے اس زمین پر باقی رکھے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اب اگلی بات بڑی مزیدار اور بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کائنات میں رحمت کا وسیلہ بنا کے رکھتا رہا، جو اللہ کی رحمتوں کے لیے وسیلہ بنتے رہے، جن کے صدقے خالق کائنات ساری مخلوق کی حاجت روائی کرتا رہا اور مخلوق پر رحم فرماتا رہا، فرمایا کہ میرے والدین ہر دور میں ان لوگوں میں شامل رہے ہیں. جس دور میں تھوڑے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، یہ روایت جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 7 لوگ ہر دور میں خالق کائنات نے، کتنے لوگ؟ 7 لوگ زمین پر ایسے باقی رکھے ہیں کہ جن 7 کی وجہ سے اللہ کائنات پہ رحم فرماتا رہا. 7 کم از کم ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہوتے بھی رہے ہیں، لیکن 7 کے فگر سے کم اللہ پاک نے کبھی نہیں ہونے دیا. ہر زمانے میں، زمانہ وہ جتنا بھی جیسا بھی ہو، اس زمانے کے لوگ جتنے بھی بگڑ چکے ہوں، جتنے بھی گناہ کرنے والے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ اللہ کا دستور ہے، اس کی قدرت کا قانون ہے کہ ہر زمانے میں کم از کم 7 افراد اللہ پاک ایسے باقی رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس دور میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس دور میں اللہ کے کوئی نبی زمین پر موجود نہیں ہوتے ظاہری حیات کے ساتھ. اس دور میں بھی انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی عبادت کی. وہ متقی، پرہیزگار، عزت دار، معاشرے میں بھی اللہ پاک انہیں عزت دار رکھتا ہے. فرمایا وہ 7
یا 7 سے کچھ زیادہ لوگ ہر دور میں اللہ پاک نے زمین پر باقی رکھے ہیں، اور خالق کائنات ان کے صدقے مخلوق کی حاجت روائی فرماتا رہا، ان کے صدقے اللہ بارشیں نازل فرماتا رہا، ان کے صدقے لوگ دعائیں کرتے رہے، اللہ دعائیں قبول کرتا رہا۔ ان 7 لوگوں کی وجہ سے اللہ نے زمین والوں سے اپنے عذاب بھی روکے، ان 7 لوگوں کی وجہ سے خالق کائنات نے زمین والوں پر رحم فرمایا۔ ان 7 لوگوں نے کبھی اللہ کے دامن توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ 7 لوگ ہر دور میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہ 7 لوگ ہر دور میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، یہ 7 لوگ ہر دور میں خالق کائنات کی توحید کا اقرار کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آنے تک، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک، جس دور میں خالق کائنات نے میرے نور کو جس باپ کے سلب میں رکھا اور جس ماں کے رحم میں رکھا، اللہ نے ان کو انہی 7 لوگوں میں شامل فرما رکھا تھا۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کو خالق کائنات نے کسی دور میں بھٹکنے نہیں دیا۔ ہر زمانے میں یہ 7 لوگ آتے رہے، 7 یا 7 سے زیادہ، اور اللہ اپنے محبوب کے نور کو انہی سے منتقل کرتے کرتے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک لے کے آیا۔ جس دور کو زمانہ جاہلیت کہا گیا، قرآن نے جس دور کو زمانہ جاہلیت کہا، جس دور کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا زمانہ جاہلیت ہے، جس دور میں پردے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، جس دور میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، جس دور میں عورتوں کا، مردوں کا پردے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، جس دور میں لوگ ننگا ہونا معیوب سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ کوئی عیب ہی نہیں تھا، اس دور میں بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دور میں، جس دور کو خالق کائنات قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس جاہلیت کا دور ہے، جس دور کے بارے میں ہمارے پاس گواہیاں موجود ہیں کہ اس دور میں لوگ بالکل بھی پردہ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو تو یہ معیوب بھی نہیں لگتا تھا، کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے اور فخر سے کرتے تھے۔ اس دور میں ایک ہستی ایسی تھی، ایک عورت ایسی تھی، ایک اللہ رب العزت کی بندی ایسی تھی، ایک ایسی بیٹی اس زمانے میں، جس زمانے کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کا زمانہ، جس زمانے کو اللہ رب العزت نے خود کہا ہے، اس دور میں ایک بیٹی اور ایک عورت ایسی تھی کہ جن کو اس دور میں بھی، اس دور میں لوگ پتہ ہے کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ لوگ اسے حکیمہ، عفیفہ، باحیا اور آمنہ کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ، اس دور میں، جس دور میں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اس دور میں بھی اپنے شہر میں سب سے زیادہ حیادار خاتون مشہور تھی۔ سب کو پتا تھا کہ وہب کے گھر میں جو ان کی بیٹی ہے، اس کا آنچل کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ کبھی اپنے گھر سے بے پردہ نہیں نکلی، اس دور میں بھی یہ با پردہ رہتی تھی۔ ان کو اللہ رب العزت نے اتنا پاک صاف رکھا تھا، اسی لیے کہ اللہ کو منظور تھا اسی عورت کو اللہ نے اپنے نبی کا نور عطا فرمانا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی دور میں بھی میرا نور اللہ رب العزت نے نہ مردوں میں کسی گندے سلب میں جانے دیا، نہ عورتوں میں سے کسی گندے رحم میں جانے دیا۔ ہر دور میں پاک سلب اللہ نے منتخب فرمائے اور پاک رحم اللہ رب العزت نے میرے نور کے لیے منتخب فرمائے۔ صرف اتنا نہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دادا جان، یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پہلے ہی اس طرح کے خواب دیکھنا شروع ہو گیا تھا کہ جن خوابوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خود حضور کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو خواب میں دیکھا اور ان کے جسم سے ایک پرندہ نکلا اور وہ پرندہ اڑ کر مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور پھر وہ خانہ کعبہ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور سارے قریش والے اس پرندے کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ میں ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اس طرح میں نے
عبداللہ اپنے بھائی کو دیکھا ہے، ایک پرندے کی شکل سے ایک نور نکلا پرندے کی شکل میں، اور اس نور کے سامنے سب نے سجدہ کیا ہے۔ خواب بتانے والے نے کہا تیرا خواب سچا بھی ہے، مبارک بھی ہے، عبداللہ کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی پیروی اللہ رب العزت ساری کائنات سے کروائے گا، جس کا کلمہ ساری کائنات پڑے گی، یعنی والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ پاک نے اپنے نبی کے صدقے بہت سی عنایتیں کی۔ اگر انصاف کی اینک سے دیکھا جائے تو ان عنایتوں پر حضرت عبداللہ کی ذات گواہ ہے کہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ طیب و طاہر اور بنی ہاشم کے نیک سیرت اور خوبصورت ترین اور خوبصورت ترین نوجوان تھے۔ ظاہری حسن و جمال بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور باطنی خوبیاں اتنی زیادہ تھیں، اخلاق ایسا تھا کہ پورا شہر مکہ ان کے اخلاق پر قربان تھا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں اللہ نے حکم دیا کہ بیر زمزم کو کھودا جائے، لوگوں نے اسے بند کر دیا تھا، تو حضرت عبد المطلب کو حکم ملا کہ اسے کھودا جائے۔ آپ جب کھودنے لگے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے تیار نہ ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹے عطا فرما، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا جو دین کے کاموں میں میری مدد کریں گے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے۔ 30 سال گزرنے کے بعد آپ کو خواب آیا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا عبد المطلب اپنی منت تو پوری کرو، وہ جو منت مانی تھی وہ پوری نہیں کرو گے؟ تو آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے بیٹوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ جس کو پسند کرتے ہیں ہم میں سے اسے لے لیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ہم تو تیار ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی چین و چرا نہیں ہے، جیسا فرمائیں ہم آپ کے حکم پر قربان اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کے جب بیٹے آگے بڑھے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت عبد المطلب نے سب کے نام لکھے، ان کی پرچیاں ڈالیں اور خانہ کعبہ کے خادم کو کہا کہ تم پرچی اٹھاؤ۔ انہیں اس کام میں لگا کہ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ پروردگار ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مانی تھی، میں اسے قربان کر رہا، اور جسے تو پسند کرتا ہے، جو تجھے زیادہ پیارا لگتا ہے، اسے نکال دے، اس کے نام کی پرچی نکال۔ خانہ کعبہ کے خادم نے جب پرچی نکالی تو حضرت عبداللہ کے نام کی نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام کی نکلی۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو پکڑا اور ان کے بازو سے پکڑ کے انہیں ذبح کرنے کے لیے، وعدہ نبھانے کے لیے پرجوش ہو کر چلے، محبت الہی میں سرشار ہو کر۔ ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ کا بازو، دوسرے میں چھری پکڑی، تیار ہو گئے۔ اور اللہ اکبر کے بیٹا بھی کیسا ہے؟ تو سب سے لاڈلا ہے، جو سب سے خوبصورت ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، جو سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، جو سارے شہر کے دل کا قرار ہے، اس کے نام کی پرچی نکلی ہے۔ اور اس خاندان کی شان کیسی نرالی ہے کہ صدیوں پہلے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا تھا، جب حضرت اسماعیل کا بازو پکڑ کے حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چلے تھے، اس وقت بھی نہ بیٹا پیچھے ہٹا نہ باپ پیچھے ہٹا۔ آج صدیوں بعد جب دوبارہ اپنے باپ کی سنت ادا کرنے کا وقت آیا تو نہ حضرت عبداللہ ڈر رہے ہیں نہ حضرت عبد المطلب ڈر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا چلتے جا رہے تھے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا، سب دوڑتے ہوئے آئے، آ کے حضرت عبد المطلب کو روکا، روک کے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا، اور بیٹا دیکھو نہ ماتھے پہ بل نہ آنکھ میں نمی، اگرچہ باپ کا دل ہے مگر باپ کے دل میں عشق الہی کے ساتھ ساتھ بیٹے کی محبت بھی ہے، لیکن دل کی دھڑکن نہ بے ربط ہے، نہ ہاتھ کانپتا ہے۔ حضرت عبداللہ کو دیکھیے محبت حق سے سینہ معمور ہے، نہ جھجک ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، پیشانی میں اللہ کے نبی کا نور بھی چمک رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ اسی برفتگی میں اپنے دادا حضرت اسماعیل کی سنت کو ادا کرنے کے لیے چلے، قبیلے والوں نے روکا، روک کے کہا کہ اے عبد المطلب ہم تو تجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے، عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
قبیلے والوں نے کہا کہ ہم تجھے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے، اس بیٹے کو ذبح کبھی نہیں کرنے دیں گے، جس کی پیشانی کے نور نے ہمیں اس کا دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم اسے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ خیر بات آگے بڑھی، سرداران قریش اور حضور کے دادا کے درمیان کافی بحث ہوتی رہی۔ بالآخر عرب کی ایک معبر عورت جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی، فیصلہ اس سے کروانے کا طے پایا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس وقت خیبر میں تھی، اسے جب ساری بات بتائی، اس نے ایک دن کی مہلت مانگی کہ کل میں تمہارے اس فیصلے کا جواب دوں گی، اس مقدمے کا فیصلہ سناؤں گی۔ اس نے پھر انہیں بلایا دوسرے دن، بلا کے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک جان کا فدیہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا 2 پرچیاں ڈالو، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھو، دوسری پہ 10 اونٹ لکھو۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو اونٹ 20 کر دینا، اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹ 30 کر دینا، 10 اونٹ بڑھاتے جانا، جب تک اونٹوں کے نام پہ کرہ نہ نکلے سمجھ لینا کہ اللہ نے ان اونٹوں کو قبول نہیں کیا۔ جب کرہ نکل آئے تو سمجھ لو کہ اللہ اتنے اونٹ ان کے فدیے میں قبول فرما لے گا۔ یہ گئے، کرہ ڈالا، 10 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، کرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، 20 اونٹ کرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، 30 40 50 60 قبیلے والوں نے سارے اونٹ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، پھر 100 تک تعداد جا پہنچی۔ ایک طرف 100 اونٹ رکھے گئے، ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دفعہ جو پرچی نکلی اس پہ 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے فدیے میں قبول کیے تھے۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے آپ کے فدیے میں۔ آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر تھے تو ایک دیہاتی بندہ آیا، اس دیہاتی بندے نے آ کے ایک عجیب بات کی، ہم حیران رہ گئے۔ اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، لیکن اس کے پکارنے کے جو الفاظ تھے وہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے۔ جو لفظ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولے، اس نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضور اس کی بات سن کے مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے اسے ناپسند نہیں کیا بلکہ پسند فرمایا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ کے دادا امجد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، وہ تو آپ کے آباء و اجداد میں ہیں ذبیح اللہ، لیکن اس نے آ کے کہا ہے کہ آپ ابن الذبیحین، یعنی 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ یہ اس نے صحیح کہا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل صحیح کہا ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو عرض کی حضور ایک تو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے ذبیح اللہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ، خالق کائنات نے مجھے ابن الذبیحین بنایا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل میرے والد وہ ذبیح اللہ تھے، اور دوسرے حضرت عبداللہ میرے والد بھی ذبیح اللہ ہیں۔ ان دونوں کا میں بیٹا ہوں، اس لیے مجھے جو اس نے کہا ابن الذبیحین، یہ بالکل درست فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے یہ ساری کرامتیں دیکھ رکھی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی، حضور بکریوں کے ساتھ ساتھ جب جنگل کی طرف گئے تو حضرت حلیمہ کا دوسرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ تو ایک عجیب و غریب مخلوق آئی، انہوں نے آپ کے حضور کو لٹا کے حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا، سینہ مبارک کو چیرا، چیر کے اندر سے دل نکالا۔ اب جو آپ کے ساتھ آپ کا دوسرا بھائی تھا وہ ڈر گیا، وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچا، جا کے کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ماں بھی دوڑتی ہوئی آئیں، آنے تک یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ جو اللہ رب العزت کی حکمت تھی، الم نشرح لک صدرک، خالق کی کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے دل صاف کر کے رکھ دیا گیا، سی دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک بالکل ٹھیک تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکے پہنچے۔ حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں رکھ سکتی،
میں کیسے رکھوں؟ مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی قیمتی ہیرا ہے، میں دن رات اس کی حفاظت کر رہی، میں اسے چھپا چھپا کے رکھتی، کبھی کسی معجزے کا اظہار، کبھی کسی شان کا اظہار۔ یہ میرے گھر میں گیا تو سارا گھر روشن ہو گیا، یہ میری بکریوں کے پیچھے گیا، جہاں اس نے قدم رکھا وہاں اللہ نے سبزہ اگا دیا۔ یہ میری بکریوں کو جب لے کے آیا، میری وہ بکریاں جو سال ہا سال سے دودھ نہیں دے رہی تھی، اللہ نے ان بکریوں کے تھن بھی بھر دیے۔ اس کے جانے سے میرا قبیلہ خوشحال ہو گیا، میں تو خوش تھی، یہ لال مجھے اللہ نے عطا کیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ آج عجیب ماجرا ہوا ہے، کوئی آیا، اس نے آ کے اس کا سینہ چیر دیا، دل نکال دیا، تو کل کو اگر تمہارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جواب دوں گی، میں کیسے تمہارا بیٹا پیش کروں گی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حلیمہ پریشان نہ ہو، اے حلیمہ پریشان نہ ہو، یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں، میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نور ہے جو اللہ نے مجھے اور تجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور میرے پیٹ میں تھے تو میں بیوہ ہو گئی نا، تو بیوہ عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو قبیلے والوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اپنی بہو سے کہیں کہ یہ خوشبو نہ لگائے، بیوہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے قبیلے والوں کو کہا کہ میری بیٹی خوشبو نہیں لگاتی، یہ کوئی خوشبو نہیں لگاتی، جب سے اللہ رب العزت نے اس کے پیٹ میں یہ بیٹا عطا فرمایا ہے تب سے آج تک ہمارے گھر سے عجیب و غریب خوشبوئیں آ رہی ہیں، جن کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کے والدین بنانے کے لیے چنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں جب لات و عزا کافروں کے سب سے بڑے بت تھے یہ دو، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا ان کے اندر سے ایسی آواز آتی جیسے بلی کے رونے کی آواز ہوتی ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی اور یہ بول کے مجھے کہتے کہ اس نبی کے باپ، اے اس نبی کے باپ جو آ کے ہمیں تباہ و برباد کر لے گا اور ساری انسانیت کو ہم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی خوشبویاں دی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے پہلے ہی جان گئے تھے کہ خالق کائنات ہمیں جو بیٹا عطا فرما رہا ہے وہ اللہ کا نبی بھی ہے، نبیوں کا امام بھی ہے، اور کائنات میں سب سے افضل اللہ نے اسے ہی پیدا فرمایا ہے۔ یہ جان گئے تھے اور ایمان بھی لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ ویسے بھی میں نے عرض کیا نا کہ جو 7 لوگ ہر زمانے میں، وہ لوگ کہ جو متقی، پرہیزگار، نیک لوگ، جو ہر زمانے میں کم از کم 7 لوگ زمین پر موجود ہوتے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اس زمانے میں ان سے بڑھ کر نیک اور کوئی نظر آتا ہی نہیں تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جو کعبۃ اللہ کی خدمت کرتا، یہی وہ خاندان تھا جو کعبۃ اللہ کی صفائیاں کرتا، یہی وہ خاندان تھا جو لوگوں کو یہاں ننگے طواف کرنے سے منع کرتا، یہی وہ خاندان تھا جو کعبۃ اللہ کے اندر بیر زمزم کو کھود کے جس نے پانی جاری کیا تھا۔ پھر اس خاندان کے بارے میں کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو یا معاذ اللہ کبھی کسی شرک کی طرف گئے ہو؟ اس دور میں کسی نے ایک ہوائی اڑائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے یہ خبر اڑائی تھی حضور کے نسب کے بارے میں، حضور کے والدین کے بارے میں، حضور کے دادا کے بارے میں، حضور کے خاندان کے بارے میں۔ خود حضور نے منبر پہ بیٹھ کے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ سنو، میں کوئی عام باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں اور میں عام دادے کا پوتا بھی نہیں ہوں۔ میرے دادے کو بھی اللہ نے عبد المطلب کو سارے دادوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اور وہ حدیث پاک جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور ایک سفر میں مجھے ایک جگہ پہ چھوڑ کے قبیلے سفر کے قافلے کے ساتھ حضور ایک اندر چلے گئے اور پھر واپس آئے. پہلے حضور روتے ہوئے گئے اور مسکراتے ہوئے آئے. میں نے وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا تو میں اپنے والدین کی محبت میں گیا روتے ہوئے، اور خالق کی کائنات نے عائشہ مجھ پہ آج کرم کیا. اللہ رب العزت نے میری دعا مانگنے پر، میرے کہنے پر میرے والدین کو زندہ کیا. میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، اپنا صحابی بنایا، اور دوبارہ اللہ پاک نے انہیں قبر میں جگہ عطا فرما دی. یہ ایمان پر دلیل نہیں ہے، یہ حضور کی زیارت پر اور صحابی ہونے پر دلیل ہے. ایمان پر تو یہ دلیل کافی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا. اس لیے اس بارے میں نہ کبھی ذہن میں کوئی خیال آئے. اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرے بھی، یا سوشل میڈیا پہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور کے والدین کریمین کے بارے میں اس کا یہ موقف ہے، اس کا یہ موقف ہے، تو آپ کیوں کسی کا موقف سنیں؟ موقف تو وہ سنیں جس کا ایمان کمزور ہو، جس کے دل میں شک ہو. ہمارے دل میں تو رتی برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہیں. ہر بندہ مانتا ہے، ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے. کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے سے پوچھیں، وہ کہے گا جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی. پھر ساتھ ہی اس سے یہ پوچھئے کہ حضرت یونس کو پیٹ میں رکھنے والی مچھلی تو جنت میں جائے گی. جس ماں نے حضرت یونس کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی سوچنے کی گنجائش ہے؟ بتائیے. کوئی غور و فکر کرنے کی گنجائش ہے؟ کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہے یہاں پر؟ بالکل نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے ہر دور میں اللہ رب العزت نے ہر نبی کے، میں ہر نبی کی بات کر رہا ہوں، ہر نبی کے والدین کو اللہ پاک نے شرک سے پاک رکھا ہے. ہر دور میں ہر نبی علیہ السلام کے والدین کو اللہ نے شرک سے پاک رکھا ہے. پھر ہمارے نبی تو ہمارے نبی ہیں، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ پاک حضور کے صدقے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ